بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیاب فی ثیاب، زبان پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ آئیے مرزا جہلمی کی صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک نازیبا گفتگو اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی گفتگو پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں۔ مثلا حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا، میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا، لیکن علم کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار، اگر انہوں نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کی صحابیت کا احترام نہیں کیا، ہم کم از کم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کی صحابیت کا احترام کریں۔ ناظرین، یقیناً آپ نے ملاحظہ کیا، انداز گفتگو کو ملاحظہ آپ کر چکے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دل نہیں مانتا، جبکہ بظاہر جو الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ یا عنہا، ممکن ہے سادہ مسلمانوں کو ان کی معنی یا مطلب مفہوم کا علم نہ ہو۔ بظاہر یہ الفاظ مختصر ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو جو بشارت ملی ہے وہ کمال کی بشارت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، چاہے وہ صحابی ہو یا صحابیہ ہو یا جمع ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ ناظرین، ہر عالی مرتبت انسان اہل ایمان کی زندگی کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن وہ ہستیاں کتنی اعلیٰ ہیں جن سے اللہ خود فرمائے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ تو ان سے راضی ہے، لیکن جہلمی ان سے راضی نہیں ہے۔ یہ فقط اس کی بے ادبی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ اس کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے ان مقدس ہستیوں کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے سرائکستان میں ایک شاعر گزر رہے ہیں، شاکر شوجابادی۔ بظاہر وہ شاعر ہے، لیکن اس کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے، ہماری سرائکی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا، جن کو استا شاکر رب دے وے ان کو بشر گھٹا نہیں سکتا۔ جسے اللہ عزت دے کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں، کیونکہ عزتیں ذلتیں سب اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ یا تو رضی اللہ نہ کہو، اگر رضی اللہ کہہ دیا ہے تو اب یہ نہ کہو کہ میرا دل نہیں مانتا، یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اب تیرے ماننے نہ ماننے سے ان کی ہستیوں پہ، ان کی شانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے ایک اور الزام بھی لگایا ہے کہ اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا شرف صحابیت کا ادب نہیں کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انتہائی جھوٹ، انتہائی کذب بیانی ہے کہ ایسی ہستیاں جن کی تربیت رسول اکرم نے کی ہو، جن کا تزکیہ نفس رسول اکرم نے کیا، کیونکہ قرآن یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ محبوب فقط آیاتیں تلاوت کرتے ہیں، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، آیاتیں تلاوت کر کے ان کے دل بھی پاک کرتے ہیں۔ تو جن کی تربیت رسول اکرم نے کی ہے، کیا وہ مولا کائنات جن کو مومن اور منافق کے درمیان امتیاز بتایا گیا ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان مولا علی کی محبت و نفرت سے ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی ہستیاں ان کے مقام صحابیت کا ادب نہیں کریں گی؟ یقیناً یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کس بیانی ہے۔ آئیے میں دو چار حوالے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پوچھا گیا کہ آپ امیر حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الناحیہ شریف صفحہ نمبر 33 پہ ہے، اور نفائس الفنون محمد بن محمود عاملی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے سامنے جب مولا کائنات کا ذکر خیر کیا گیا تو آپ فرمانے لگے، کان علی واللہ کاللیث اذا دعا وکالبدر اذا بدعا وکالمطر اذا ندا فقال له بعد من حضر انت افضل ام علی فقال خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان۔ آپ فرمانے لگے کہ جب مولا کائنات کا ذکر کیا گیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی،
علی شیر کی طرح ہے جب پکارتے ہیں. جب علی پکارتے تھے تو شیر کی طرح لگتے تھے، اور جب سامنے آتے تھے تو 14ویں کے چاند کی طرح ہوتے تھے. اور جب عطا کرنے کا معاملہ ہوتا، کسی کو عطا کرتے، تو فرمایا ایسے لگتا جیسے تیز بارش برس رہی ہے. حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ انت افضل ام علی، آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ تو سیدنا امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا علی کے قدموں کے نشان بھی آل سفیان سے افضل ہے. اللہ اکبر، کتنا پیارا فرمان ہے. یقیناً یہ ان کی محبت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات سے یقیناً محبتیں کی ہیں. اور یہ معاملہ جو ان کا چلا ہے جنگ کا، جنگ صفین کا، تو اسی دوران جب اختلاف بھڑک رہے تھے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 8ویں جلد کے اندر اس کو یقیناً لکھا ہے اور نقل کیا ہے کہ روم کے بادشاہ کو، شاہ روم کو جب پتا چلا کہ ان ہستیوں کے آپس میں اختلافات ہیں، اس نے کہا موقع پا کر میں مدینہ پہ حملہ کر دوں، ان کے آپس میں اختلاف ہیں. جب سیدنا امیر معاویہ کو اس بات کا پتہ چلا نا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اسے، اور خط میں کیا تھا؟ اس نے کہا واللہ لا لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین لاستلحن انا وابن عمی علیک ولاخرجنک من جمیع بلادک. اس نے کہا اے رومی کتے، کان کھول کے سن لو، اگر تو نے مدینہ طیبہ پہ حملے کی کوئی ناپاک کوشش کی تو پھر سارے جھگڑے بھلا کر میرا علی سپہ سالار ہوگا، اس کے لشکر میں لڑنے والا میں پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوں گا. تو کیا یہ ساری نفرتیں ہیں؟ یہ ان کی شان کو مانے بغیر یہ سب بیان ہو رہا ہے. اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، عزیزان گرامی قدر، ان کا بیان کیا ہے؟ چلو اہل سنت کی کتابیں تو الحمدللہ ان چیزوں سے بری ہیں. آئیے ذرا میں آپ کے سامنے کتب اہل تشیع نہج البلاغہ کی عبارت پڑھنا چاہوں گا، نہج البلاغہ شریف کی. اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ بھی اس مکتوب کی یا اس خطاب کی کوئی سند نہیں ہے، تو پھر اس کتاب میں تو کسی بھی بات کی سند موجود نہیں ہے. وہاں پر تو بغیر اسناد سارے خطبے لکھے ہوئے ہیں، تو پھر تو سرے سے ساری کتاب کو ہی انکار کرنا پڑے گا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ نہج البلاغہ کے حوالے مرزا بھی دیتا ہے. اس لیے میں مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ خطبہ پڑھنا چاہوں گا. آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اہل شام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ گورنر تھے شام کے، تو آپ نے فرمایا قان بدء امرنا ان التقینا والقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کہ جنگ کی یا ہمارے اختلاف کی جو ابتدا وہ یہ تھی کہ ہم اور اہل شام باہم ایک ہی ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، دعوی اسلام ایک ہے. بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول کے معاملے میں نہ وہ اپنے آپ کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتے ہیں. فرمایا ہمارا سب کچھ ایک ہے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ. اب کوئی یہ ترجمہ نہ کرے کہ بظاہر رب ایک ہے. ممکن ہے مرزا جہلمی جیسا اہل علم شخص جسے گرامر کا علم ہی نہیں ہے، وہ ظاہر کا یہ بھی ترجمہ کر سکتا ہے کہ بظاہر ایسا ہے. بظاہر ایسا نہیں بلکہ ظاہر ہے، واضح یہ چیز ہے، پکی یہ چیز ہے کہ میرا امیر معاویہ کا رب ایک ہے، نبی کے کتاب ایک ہے، دعوی اسلام ایک ہے. فرمایا ہمارا سب کچھ ایک ہے. امر واحد الا مختلفنا فیہ من دم عثمان. بس ہمارا اختلاف قصاص عثمان میں ہے. یہ معاملہ سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی بیان کیا کہ ہمارا اختلاف فقط قصاص عثمان میں ہوا ہے، بقیہ ہماری کوئی مخالفت اور کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ وقار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام بہت بلند ہے. اہل سنت میں کوئی بھی ایسا شخص آج تک نہیں گزرا جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کے برابر یا ان سے افضل جانا ہو. بلکہ یہ تو ہمارے مشائخ پہ اعتراض کرتا رہتا ہے کہ بھی فلاں کو کچھ نہیں آتا، فلاں یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے. جو یہ چیزیں بیان آج کر رہا ہے یہ صدیاں پہلے مشائخ اہل سنت بیان کر چکے ہیں. ہمارے عقائد کی جس کتاب کو بھی آپ اٹھائیں
اس میں یہ مسئلہ بالکل بیان ہے، بلکہ سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو ایک شعر کے اندر چند جملوں میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، یعنی ان جنگوں کے معاملوں میں حق مولا علی کے ساتھ تھا، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ کار فجار، تان ان پہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان پہ تان مولا کائنات نے نہیں کیا، امام حسن نے نہیں کیا، امام حسین نے نہیں کیا۔ بقیہ جن روایات میں یہ سب کی اور لانتوں کی بات کرتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم سب کے معنی اور جو لعنت کی روایت یہ بیان کرتا ہے اس کی انشاءاللہ فنی حیثیت پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مرزا جہلمی اپنے 4 سے 5 استاد گنواتا ہے ایک ویڈیو میں، جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے بڑا نفع حاصل کیا ہے، جن میں مولانا غلام رسول سیدی کا نام لیتا ہے، اور مولانا اسحاق مدنی، مولانا زبیر علی زئی، ڈاکٹر محمد اسرار۔ آئیے ذرا ان کے استادوں کا بھی نظریہ سن لیجئے کہ ان کا نظریہ سے امیر معاویہ کے متعلق کیا ہے، کیونکہ یہ بے ادب بھانجا تو ہے، یہ بے ادب شاگرد بھی ہے۔ درس کو ملاحظہ کیجئے، ڈاکٹر محمد اسرار کی سیدنا امیر معاویہ کے متعلق گفتگو کو ملاحظہ کیجئے اور اس کا انداز گفتگو بھی دیکھ لیجئے۔ اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت تھا، اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔